بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے آیت الکرسی آیات کریمہ چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجیے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجہ بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتے ہیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کا یاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں، لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں، بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں ہم اس کے چند خاص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کسی کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکات ہیں۔
आयतुल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व ताला खत्म करता है, जिसमें कम अज़ कम गुर्बत और आखिर में अज़ाब कब्र से निजात हासिल होती है। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बेहतर इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे वो आयतुल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अबुल मुंज़र, इल्म मुबारक हो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़बान और होंठ होंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते तो मैं भी बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तूने नमाज पढ़ी है? तो मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठकर नमाज पढ़ो। मैंने उठकर नमाज अदा की और फिर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ, मैंने नमाज का कहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज़्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं, मैंने कहा रोज़े के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, फ़र्ज़ है, उसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज़्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका? तो वो कहने लगे, इसका अजर डबल से भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा, कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया, कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फ़कीर को छुपा कर देना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? कहने लगे, आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे, अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे, 310 से कुछ ज़्यादा। एक जम्मे गफ़ीर था और एक मरतबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाज़िल किया गया उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया, आयतुल कुर्सी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो वो एक जिन से मिला और वह उसे कहने लगा, क्या तू मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जब तू ये आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वो इंसान उसे कहने लगा, मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, तेरे बाजू कुत्ती की तरह हैं। क्या सब जिन इसी तरह होते हैं? जाके उनमें से तू ही ऐसा है। तो उसने कहा, उनमें से ही कमज़ोर और दुबला पतला हूँ। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा उसे पिछाड़ दिया। तो वो जिन कहने लगा, तो ये आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए कि जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है उस घर से शैतान निकल भागता है और निकलते वक्त उसकी आवाज़ गधे के घुस मारने की सी आवाज़ की तरह होती है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है, जो अज़मत वाली आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला की तौहीद और बाद अहम सिफ़ात का जिक्र है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुर्सी का भी जिक्र आया है, जिसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहा जाता है। नाज़रीन, चलिए एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया जाए ताकि जिन हजरात को आयतुल कुर्सी का इल्म न हो वो भी कुरान करीम की इस आयत को याद कर लें और रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना लें। आइए आज के असल मौजू की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वज़ू के आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वज़ू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वज़ू करना शर्त है।
اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجیے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے، اذان کا جواب دینے کے لیے، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو اب یہ بھی جان لیجیے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین جان لیجیے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلاً چاروں کل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے سنیے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن قرآن پاک کی کوئی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کے کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں ہو، یا خواتین کے کپڑے خراب ہوں، بچوں کے پیشاب یا پخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہوں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو یہ تمام حالات ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا؟ تو ناظرین فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن پاک کو چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں، اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیات کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و برتر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔
नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने, नमाज पढ़ने और ज़िक्र व अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।